السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور بے شک جئتمونا تم آئے ہمارے پاس، فرادا اکیلے اکیلے، یعنی کہ فردن فردن، کما جیسے خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا اول مرتين پہلی مرتبہ، وترکتم اور تم چھوڑ آئے ما خولناکم جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وراء ظہورکم اپنے پیچھے، وما نرا اور ہم نہیں دیکھتے معکم تمہارے ساتھ شفعاءکم تمہارے سفارشیوں کو، الذین جن کے متعلق تم خیال کرتے تھے انہم کہ وہ فیکم شرکاء تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں، لقد بے شک تقطع ٹوٹ گئے بینکم تمہارے درمیان سارے رشتے، ودلہ اور گم ہو گئے عنکم تم سے ما کنتم تزعمون وہ دعوے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ کفار جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو وہ فردن فردن آئیں گے۔ بعض اہل لغت سمجھتے ہیں کہ یہ فرد واحد کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک بندے کی، حالانکہ ہر انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اس نے اکیلے ہی جانا ہے اس دنیا سے، لیکن قیامت کی گھڑیوں کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت والے دن ایسا ہوگا کہ وہ ظالم جو خود نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسی وحی میں بھی اتار سکتا ہوں، قیامت والے دن ان کی حالت دیکھنے کے والی ہوگی کہ وہ اکیلا آئے گا، بے یار و مددگار ہوگا، اور کوئی بھی اس کے پاس سفارشی نہیں ہوگا جس کو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے، اور اکیلا ہی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہ جھوٹے خدا جن کی وہ ساری عمر پوجا کرتے رہے ان کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، اور وہ جو ان کے دوست احباب اس دنیا میں بنے ہوئے تھے جو کہتے تھے کہ میں تمہیں بچاؤں گا، وہ جو گہرے تعلقات تھے، وہ ساری توقعات جو انہوں نے لگائی ہوئی تھی قیامت والے دن وہ سب ختم ہو جائیں گی، اور وہ بت جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے اور اللہ کے جیسا سمجھتے تھے اور وہ یہ ان کو اللہ کا شفیع سمجھتے تھے، وہ سارے ان سے دور چلے جائیں گے۔ لیکن جو اہل ایمان ہوں گے وہ جس جماعت، جس گروہ، جس طبقے کے ساتھ ساری زندگی ہوں گے نا، یعنی کہ دینی جماعت کے ساتھ، دینی بھائیوں کے ساتھ، دینی دوستوں کے ساتھ، وہ سارے اکٹھے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور وہ اپنی کے جس طریقے پر ہوں گے، جس نبی ولی اور جس پیشوا، جس عالم دین، جس امام کے ساتھ وہ دنیا میں ہوں گے، کل قیامت والے دن وہ اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنے دوست احباب پر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا کل ہم قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھنے کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ اٹھنے کے لیے، کہیں ہم ان کے ساتھ اٹھنے پر شرمندہ تو نہیں ہوں گے، کیونکہ المرء مع من احب کے تحت آدمی اس کے ساتھ آئے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا ہوگا۔ تو ہمیں اپنی محبتوں کا کرائیٹیریا بنانا ہوگا کہ کیا یہ شخص ہمارے ساتھ جنت میں جانے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں پہلے پیش ہونے کے لیے ہمارے ساتھ چلے گا، کیا ہم دونوں جہانوں میں ایک ساتھ کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ دوستی رکھنا جو ہے وہ مناسب ہوگا۔ تو لیکن یہ جو ہوں گے مشرک، کل قیامت والے دن ان کے سارے تعلقات قطع ہو جائیں گے، تقطع ٹوٹ جائیں گے ان کے اسباب اور ان کے تعلقات، لیکن جو نیک ہوں گے اور اچھے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں گے وہ قیامت والے دن بھی ان کو نہیں بھولیں گے اور وہ ان کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور اس آیت کو ہرگز بھی اہل سنت یا ان لوگوں کے اوپر نہ فوکس کیا جائے کہ جو شفاعت پر، ان کی سفارش پر اور یہ کرام کی سفارش پر، شہداء کی سفارش پر، صالحین کی، حفاظ کرام کی سفارش پر یقین رکھتے ہیں، اور شفاعت عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، ان پر ہرگز ان آیات کو نہ رکھا جائے، بلکہ آیت کے سینیریو کو دیکھا جائے، رکوع کے سینیریو کو دیکھا جائے کہ کس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے اور کس تعلق کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں آیات کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ فالق پھاڑنے والا ہے، الحبی دانے والنوا اور گٹھلی کو، یخرج الحی نکالتا ہے زندہ کو، من المیتی مردہ سے، و مخرج اور نکالنے والا ہے، المیتی مردہ کو، من الحی زندہ سے، ذالکم اللہ
یہ اللہ ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس تم کدھر بہہ کے جا رہے ہو۔ پچھلی آیات میں ہم نے کفار کو مختلف حوالوں سے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آخرت کا دن آئے گا اور ہم اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اب اس پورے رکوع میں اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیاں اور اپنے جلووں کے ساتھ اپنے ایک ہونے کی دلائل پیش فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ فالق ہے۔ فالق کہتے ہیں چیرنے کو، یعنی کہ چیرنے والا ہے، پھاڑ دینے والا ہے، حبی والنوا، دانے اور گٹھلی کو۔ آپ دیکھیں کہ کسان ایک دانہ بو کے آتا ہے، کس طرح سے اللہ پاک اس کو چیر دیتا ہے اور اس ایک دانے سے اتنے سارے دانے ہمیں عطا فرما دیتا ہے، اور پھر وہ ذات پاک ایک گٹھلی سے، سمجھ لیں کہ ایک آم کا مثال دے دیتے ہیں کہ آم کی ایک گٹھلی کہیں دبا دی گئی اور پھر اس کی ٹیک کیئر کی گئی، اس کو پانی دیا گیا، اس کی ارد گرد باڑ بنائی گئی اور اس کے درخت بننے کا انتظار کیا گیا، تو اللہ اس مضبوط گٹھلی کو پھاڑ دیتا ہے اور اس کے اندر سے پورا درخت اگا کے اس آم کی بے شمار آم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وہ ذات ہے جو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے میری قدرت کے جلوے دیکھنے ہیں تو آؤ نباتات کی ان چیزوں میں دیکھو کہ میں جھلکتا ہوں، میں نظر آتا ہوں۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے سے مراد تو یہ ہے کہ انسان زندہ تھا، چلتا پھرتا تھا، اپنے کام کرتا تھا، لیکن اس کی مدت پوری ہو گئی، اس کی چابی بھری جا چکی اور وہ ختم ہو گیا، اس کی چابی کا ٹائم ختم ہو گیا اور وہ مردہ ہو گیا۔ یہ ہے زندہ سے مردہ ہو جانا۔ اور مردہ کو زندہ سے نکالنا کہ آج جو بچے پیدا نہیں ہوئے اور ابھی وہ کہیں بھی نہیں ہمیں دکھ رہے تو وہ مردہ ہیں۔ اللہ پاک ایک زندہ انسان سے اس مردہ بچے کو انسان بنا کر نکالے گا۔ ذالکم اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ ذات۔ کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کسے خدا مان رہے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کدھر بہہ کے جا رہے ہو؟ ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ جو تمہارے لیے یہ سب اسباب اس دنیا میں بیان فرما رہا ہے، جاری فرما رہا ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، بس اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ فالق الاصباح، نکالنے والا ہے، یہ پھاڑنے والا ہے صبح کو رات کی تاریکی میں سے۔ وجعل، اور بنایا، اللیل، رات کو، سکنن، آرام کرنے کے لیے، والشمس، اور سورج کو، والقمر، اور چاند کو، حسبانا، حساب کے لیے۔ دیکھیں حسبان اور حساب کتنا قریب ہے۔ ذالک، یہ، تقدیر، مقرر کیا ہوا ہے، العزیز، سب سے غالب، العلیم، سب کچھ جاننے والے کا۔ اب اللہ پاک ایک اگلی مثال اگلی آیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ پھاڑنے والا ہے رات کو۔ اب دیکھیں کہ جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے اور بالکل مکمل سیاہی ہر طرف پھیل چکی ہوتی ہے، اور اس مکمل سیاہی میں جب سحر کی پو پھٹتی ہے اور وہ جو بالکل کالا آسمان ہوتا ہے، سیاہ آسمان ہوتا ہے، اس میں ہلکی سی نلاہٹ شامل ہو جاتی ہے، اتنی ہلکی سی کہ غیر محسوس طریقے سے۔ جب سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، فجر کی اذان ہو جاتی ہے، تو وہ نلاہٹ تھوڑی تھوڑی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اپنا رنگ بدلتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا رنگ تھوڑا سا جامنی سا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا رنگ تھوڑا سا گہرا نیلا ہو جاتا ہے، اور چلتے چلتے بات جب سورج کے نکلنے کے قریب تک پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنی سفیدی کو اپنے نکلنے سے پہلے ہی ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نکل جاتا ہے تب بھی اس کی شعاعیں ابھی بالکل بھی تازہ ہوتی ہیں، وہ پھیل نہیں رہی ہوتی، وہ صرف دکھائی پڑ رہا ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا ہے، لیکن جب وہ تھوڑا سا اور اوپر ہوتا ہے تب وہ اپنی کرنیں، اپنی شعاعیں اور اپنے جلوے دکھاتا ہے۔ کون ایسا کر سکتا ہے؟ اور روزانہ کی بنیاد پر ایسا کرتا ہے۔ وہ ایک خدا ہے
جو روزانہ کی بنیاد پر ایک جیسے کام روزانہ ہمارے لیے انجام دیتا ہے۔ اس ذات کی قدرت کی اور اس کے واحد ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ایک ہی ترتیب سے روزانہ رات میں سے دن کو پھاڑ کر نکال دیتا ہے، اور اس نے رات کو سکن کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، راحت، یعنی کہ رات جب طاری ہو جاتی ہے تو جسم ایک دم سکون مانگتے ہیں، سکن سکون سے نکلا ہے، وہ راحت مانگتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، چاہے کوئی جاگے چاہے کوئی سوئے، لیکن اس وقت جو جسمانی کیفیت ہوتی ہے وہ صرف آرام ہی مانگ رہی ہوتی ہے، سکن ہی مانگ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے رات کو سکن کے لیے بنایا ہے، راحت کے لیے بنایا ہے۔ تو رات ہمارے لیے آرام کا باعث ہے، اور ہمیں اللہ کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر ہمیشہ دن ہی رہتا اور ہم ہمیشہ عبادت میں اور اپنے کاموں میں ہی مگن رہتے تو ہم آرام کب کرتے، جو کہ ہمارے لیے بوسٹ کا کام دیتا ہے، ہمارے لیے انرجی کا کام دیتا ہے، ہمیں توانائی دیتا ہے کہ ہم اگلے دن کے لیے دوبارہ فریش ہو کر اٹھیں۔ تو یہ رات ہمارے لیے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کی بہت بڑی رحمت ہے، نعمت ہے کہ نیند میں ہم اپنے غم، اپنی خوشیاں، اپنی ہر چیز بھول کے تو اپنے آپ سے بیگانہ ہو جاتے ہیں، چند لمحوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ہم اپنے دماغ کی چلتی سوچوں اور اپنی زبان کی چلتی جو بولتی ہے اس کو بند کر کے آرام کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اور یہ اللہ کے واحد ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں بیان فرما رہے ہیں کہ سورج اور چاند، پہلے اللہ نے قوانین فطرت ہمیں دکھائے، اور اب اللہ تعالیٰ نظام شمسی کے دو اہم ستارے سورج اور چاند کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ سورج اور چاند کو اللہ پاک نے حساب کے لیے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، چاند کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ چاند کی پہلی تاریخ ہے، جب دوسری ہوتی ہے، جب تیسری ہوتی ہے، جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، مکمل گول، مکمل روشن ہوتا ہے، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مہینہ بالکل صحیح ترتیب کے ساتھ جا رہا ہے اور چاند اپنی پوری گولائی میں اپنے جوبن پہ موجود ہے، اور آج چاند کی 14 تاریخ ہے۔ اور اسی طرح گھٹتے گھٹتے یہ ایک دن اماوس کی رات میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ بالکل نظر نہیں آتا، اور پھر ایک دن اچانک سے مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے گنتی ہے اور ہر مہینے کا حساب کتاب ہے۔ اور سورج کا حساب کتاب ایسے ہے کہ سورج اپنے شمسی سال مکمل کرتا ہے، اور وہ ایک کیلنڈر کے تحت چل رہا ہے جو اللہ پاک نے اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ اسی سے مہینہ بنتا ہے، اسی سے سال بنتا ہے، اسی سے گرمی آتی ہے، اسی سے سردی، بہار اور خزاں کے موسم، یہ سب کچھ سورج کے چلتے رہنے سے اور کائنات کے مکمل گردش کرتے رہنے سے وجود میں آتا ہے، اور یہ ہمارے اوپر اللہ پاک کے بہت بڑے احسان ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں، اسٹرولوجی کا علم ہمیں قرآن دے رہا ہے، باٹنی کا علم ہمیں قرآن دے رہا ہے، اور میڈیکل سائنس کا علم ہمیں قرآن دے رہا ہے، زندگی اور موت کا علم ہمیں قرآن دے رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ساری چیزیں قرآن ہمارے لیے پیش کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں 1100 علوم ہیں، اور ہم نے ابھی تک کچھ علوم کو دریافت کیا ہے، اور ابھی بھی سائنٹیفیکلی مزید علوم کی تلاش جاری ہے کہ جو اس قرآن میں ہمارے لیے اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ اور ایک ایک آیت میں اتنے سمندر ہیں کہ اگر کوئی غوطہ سن ہو تو وہ جان لے کہ اللہ نے آیات ہمارے لیے کیوں نکالنی ہیں، کیوں ہمارے لیے بھیجی ہیں، اس میں ہمارے لیے کتنے دونوں جہانوں کے فائدے ہیں، اور صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے آنے والی اگلی ساری نسلوں کے لیے تا قیامت فائدے ہیں، اور پھر ہماری موت کے بعد ہمارے لیے اس قرآن پاک کی آیات میں بے حساب فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ جتنا کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ مقرر کیا ہوا اندازہ ہے جو اللہ کی طرف سے ازلوں سے چلا آ رہا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اس میں کبھی بھی 1 انچ کی بھی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ وہ اس عزیز اور علیم خدا کی طرف کا اندازہ ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات
جعل جس نے بنایا لکم النجوما تمہارے لیے ستاروں کو لتہتدوا تاکہ تم ہدایت پاؤ یا سیدھی راہ معلوم کرو بہا ان سے فی ظلمات البری خشکی کے اندھیروں میں والبحری اور سمندر کے اندھیروں میں قد فصلنا بے شک ہم نے تفصیل سے بیان کر دی الآیاتی نشانیاں دلائل لقوم یعلمون اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ اب اللہ پاک کی قدرت کی ایک اگلی نشانی ہمارے لیے جو بیان ہوئی وہ ستارے ہیں۔ پہلے سورج اور چاند کا تذکرہ ہے اور اب نظام شمسی کا ایک اہم جو رکن ہے وہ ہے ستارے، کہ ستاروں کو اللہ پاک نے جس ترتیب کے ساتھ رکھا ہے نا، جو سائنس کے علوم جانتے ہیں وہ مدار کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ مدار ایک ایسا دائرہ ہوتا ہے کہ جس دائرے پہ ستارے کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ اپنے مدار سے، یعنی کہ جس سڑک سے، سمجھ لیں کہ جو نئے آنے والے ہیں جو نہیں جانتے کہ مدار کسے کہتے ہیں، سمجھ لیں ہر ستارے کی اللہ نے ایک الگ سے سڑک بنائی ہے، ایک الگ سے راستہ بنایا ہے، اور اس ستارے کو حکم ہے کہ ساری زندگی اسی مدار میں گھومنا ہے، نہ اس سے 1 انچ اوپر جانا ہے، نہ 1 انچ پیچھے آنا ہے، نہ ہٹنا ہے اور نہ ہی سست ہونا ہے، بلکہ جو راستہ میں نے مقرر کیا ہے، جو رفتار مقرر کی ہے، اسی رفتار سے چلتے رہنا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے آسمان پہ ہمارے لیے بکھیر دیے ہیں۔ اب تو گوگل میپ آ چکے ہیں، اب تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن پہلے زمانے میں جب یہ سب نہیں تھا، جب قرآن اتر رہا تھا، تب یہ سب نہیں تھا، تب ستاروں کی طرف دیکھ کے راستہ تلاش کیا جاتا تھا۔ آج بھی سمندر میں ملاح جو ہیں، کیپٹنز جو ہیں، وہ ستاروں کی چال کی اور ستاروں کی سمت کو دیکھ کے جانتے ہیں کہ ہم مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں یا جنوب میں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ میپ صدیوں پہلے ہی آسمان پہ ترتیب دے دیا تھا۔ گوگل میپ تو آج آیا ہے اور پتہ نہیں اس کی عمر کتنی ہے، کب یہ ختم ہو جائے، لیکن وہ آسمان کا جو میپ اللہ نے جو نقشہ آسمان پہ ترتیب دے رکھا ہے، صدیوں سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ایسے ہی ہم ہر مسافر کو راستہ بتاتا رہے گا، خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی۔ خشکی میں جب ہم صحرا میں ہوتے ہیں جہاں کوئی سڑک نہیں ہوتی اور بن بھی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں ریت ایسے اڑتی ہے کہ ساری جو نشانات ہیں وہ مٹا دیتی ہے، تو وہاں پہ بھی ستارے کام آتے ہیں۔ اور سمندر میں بھی جہاں کچھ بھی نہیں ہے ارد گرد پانی کے سوا، نہ کوئی زیرو ہے، نہ کوئی بلڈنگ ہے، نہ وہاں پہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی نقشہ ہے، وہاں پہ یہ ستارے کام آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اور بھی کیا تفاصیل بیان کروں، اتنی تفصیل سے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ اگر علم والے لوگ ہوں گے اور علوم کو جاننے میں دلچسپی رکھتے ہوں گے اور علم سیکھنے کے خواہش مند ہوں گے، تو انہیں مزید نشانیوں کی ضرورت نہیں رہے گی، وہ انہی کو پڑھ کے، انہی کو سن کے ایمان لے آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔